الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. قل من رب السماوات، کہہ دیجئے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، کون ہے پالنے والا، کون ہے پرورش کرنے والا آسمانوں کی اور زمین کی. پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر سے مانگتے ہیں. گویا اگرچہ یہ قریش جو تھے مکہ کے، یہ اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے اور اس کا بات کے بھی قائل تھے کہ خالق وہی ہے، لیکن عبادت میں پھر اس کو اکیلا نہیں مانتے، عبادت میں دوسری چیزوں کو شریک کرتے تھے. تو اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو تو من رب السماوات والارض، کون پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. ظاہر یہ لوگ مانتے بھی تھے اس چیز کو، اور پھر بھی اگر ان کو شک ہے، پھر بھی کوئی تردد ہے، تو قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہے. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. قل پھر کہہ دیجئے، پھر دوبارہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ، کیا تو اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا، من دونہ اس کے سوا کو، اس کو چھوڑ کر، اولیاء ولی کارساز، لا یملکون لانفسہم کہ جو مالک نہیں ہے اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع کا اور نہ نقصان کا. کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ایسوں کو اپنا کارساز بنایا اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز بنایا کہ جو اپنے جان کے لیے، اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے لیے نفع پہنچانے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اپنے لیے نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں، تو ان کو تم نے ولی بنا دیا. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. گویا کہ ایمان والے جو حقیقت کو دیکھتے ہیں وہ بصیر ہیں، وہ دیکھنے والے بینا ہیں، اور جو حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ کیا ہے، اعمیٰ ہے، اندھے ہیں، حقیقت سے اندھے ہیں وہ. تو کیا اندھے
اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتی ہیں اندھیریاں اور روشنی؟ دین حق روشنی ہے، جن چیزوں پر یہ یقین رکھتے ہیں وہ اندھیریاں ہیں ساری. کیا یہ ساری چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہو سکتی. یستوی اور تستوی، ایک مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، ایک میں مذکر کا. الاعمى چونکہ مذکر ہے اس لیے یستوی کا لفظ استعمال. تستوی ظلمات پہلا فاعل اس کا جو ہے وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے تستوی کا لفظ استعمال ہو. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنایا اللہ کے ساجی شریک. خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا، کخلق ہی اس کی طرح پیدا کرنا. یعنی یا ایسا بھی کچھ ہے کہ ان شریکوں نے، جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو اللہ کی طرح، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہو. فتشابہ الخلق، خلق مخلوق، پھر یہ مخلوق ایک جیسی ہونے لگے، ان کو متشابہ ہونے لگے ان کو، علیہم ان کے اوپر. ان سے یہ بھی پوچھو کہ اللہ نے تو چیزیں بنائی، تم بھی مانتے ہو، اب ان شرکاء کے بارے میں پوچھو کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی چیزیں بنائی ہیں، تو تمہیں لگا کہ ہاں یہ بھی اللہ کی طرح ہیں تو ان کی چیزیں بھی اللہ کی چیزوں جیسی ہو گئی تو آپ کو تشابہ ہو گیا اور شریک کرنے لگے. نہیں، یہ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہے. قل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے تمام چیزوں کا. وہو الواحد، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے. القہار، غالب ہے، یعنی غالب اقتدار والا ہے، ان کا تسلط ہر چیز پر ہے اور وہ اکیلا ہے. اسے کہہ دو انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی. فسالت اودیۃ، سال یسیل، سیل کے معنی بہنے کے آتے ہیں، سیلان، اور سیلاب بھی شاید غیر عربی میں اسی سے بنایا گیا ہو. پھر بہ پڑی، اودیا وادن کی جمع، وادیاں، بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق، یعنی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ بہ پڑی. چھوٹی ندیاں کم پانی لے کر، بڑے وادیاں زیادہ پانی لے کر، اپنے اندازے کے مطابق وہ بہ پڑی. یہ مثال دے رہے ہیں اللہ. فاحتمل، احتمل اٹھانا، السیل، اس ریلے نے، بارش کے اس ریلے نے اٹھایا کیا چیز؟ زبدن، جھاگ. زبد اس چیز کو کہتے ہیں جو پانی سے اوپر ہوا کے بلبلوں کی طرح اور پھر باقاعدہ ان چیزوں کے ساتھ مل کر جھاگ سی بنتی ہے، جس سے کہ وہ جھاگ اٹھائے. رابین، ربا یربو کے معنی اضافہ کرنے کے آتے ہیں. رابن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بڑا ہوا، زیادہ، اسی سے ربوہ ہے، اٹھی ہوئی چیز ٹیلے کو کہا جاتا ہے ربوہ. تو رابن اس کی صفت ہے، رابین اس کی صفت ہے. زبدن رابین، پھولا ہوا جھاگ، بڑا ہوا جھاگ، وہ اس ریلے نے اٹھایا اپنے اوپر. یہ ایک مثال ہے کہ اللہ نے بارش برسائی، وادیاں بہہ پڑی، خشک تھی جو صحراؤں میں. اب ان سیلابوں میں دیکھا ہوگا کہ اوپر جھاگ بنی ہوئی ہوتی ہے جو غالب ہوتی ہے اس کے اوپر. ایک مثال یہ دی. اور پھر کہا اچھا وَمِمَّا، اور ان چیزوں میں سے یوقدون، اوقد یوقد کے معنی جلانا، آگ جلانے کے معنی آتے ہیں. علیہ فی النار، آگ میں ان کو تپایا جاتا ہے. ابتغاء، ابتغاء یبتغی، ابتغاء کے معنی طلب کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا. حلیتن، اس میں آتا ہے نا حلیہ، زیورات، زیورات کو ڈھونڈنے کے لیے.
من حلی اس کی جمع آتی ہے، حلی، من حلی جسدہ خوار آتا ہے نا قرآن پاک میں، حلی اس کی جمع آتے ہیں زیورات جس سے کہ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، او متاع یا سامان، سامان سے کلہاڑی وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو زبد مثلہ اسی جیسی جھاگ ہوتی ہے اس میں، زبد مثلہ اسی جیسی جھاگ اس میں ہوتی ہے. یہ دوسری مثال دی کہ یا آدمی کاریگر لوگ کچی دھاتوں کو سامان بنانے کے لیے یا زیور نکالنے کے لیے ان کو پگھلاتے ہیں، تو جب پگھلاتے ہیں تو اس پر بھی جھاگ اسی طرح اوپر آ جاتی ہے. یہ دو مثالیں ہو گئی، دونوں میں جھاگ کی مثال ہے. ایک پانی کے ریلا ہے، اس ریلے پر جھاگ اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کچی دھات ہے کہ اس کو پگھلایا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے. آگ میں جب اس کو تپایا جاتا ہے تو اوپر پھر جھاگ اسی طرح کی اس کے اوپر بھی بنتی ہے. اچھا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح مثال دیتے. ضرب یضرب کے معنی چلنے کے آتے ہیں، ضرب علی الارض زمین پر، ضرب یضرب کے مارنے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ضرب علی الارض ہو تو زمین کا ہو تو چلنے کے معنی میں آتے ہیں، اور ضرب کے معنی عربی میں مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ. پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ، یہ زبد جھاگ، زبدہ بھی اسی کو کہتے ہیں، مکھن کو کہتے ہیں، وہ بھی ہلانے سے اوپر آ جاتا ہے اس لیے زبدہ ہوتے ہیں. جھاگ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو چلا جاتا ہے. جفا اس کچرے کو کہا جاتا ہے جو سیلاب وغیرہ میں کناروں پہ لگتا ہے، وہ کناروں کو لگ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹک جاتی ہے، رہ جاتی ہے. پھر اب دیکھو مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی بات بتائی ہے کہ پانی آتا ہے ریلا یا کچی دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، ان کے اوپر جھاگ بنی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ غالب ہیں اوپر، لیکن یہ جھاگ بالآخر کناروں کو لگ جاتی ہے، خالص چیز جو فائدہ مند ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اسی طرح حق اور باطل ہے، اسی طرح ایمان اور کفر ہے، اسی طرح وحدانیت اللہ کی توحید ہے اور شرک ہے، اور اسی طرح فتنے اور حقیقت ہے. یہ سارے فتنے ہر زمانے میں ہر دور میں اٹھتے رہیں گے، لیکن ان کی مثال جھاگ ہے. لوگوں کو لگے گا کہ یہ غالب آ گئے ہیں، لیکن یہ مٹتے رہیں گے، حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہتی رہے گی آخر تک. سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں نا، فتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اٹھتے ہی آ رہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے بعد تو فتنوں کا ایک سیلاب تھا. وہ فتنے آج تک چلے آئے ہیں، لیکن ان کا نام صرف تاریخ کی روایتوں میں کہیں باقی ہے، ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں ہے، لیکن وہ حق اب تک باقی ہے. جبریہ، قدریہ، فلانا، یہ وہ مختلف قسم کے نام تاریخی کتابوں میں آئیں گے ان کے، لیکن وہ فتنہ حال کے زمانے میں موجودہ دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا، اس کا یہ کمیونزم کا. لوگ دہری بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے وہ یہ روس کا جو وہ چلا تھا، تو اس زمانے میں کتنی بڑی پریشانیاں تھیں. علماء اس زمانے میں اپنے درس میں اسی کو موضوع بناتے تھے، کمیونزم اور سوشلزم کو اپنا موضوع بناتے تھے، اور اسی پر تحقیقی باتیں کرتے تھے اس فتنے سے نمٹنے کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آج ان کا زور ہی نام و نشان، اگرچہ چائنا اور روس میں کچھ ہے، لیکن ان کا وہ زور جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھی فتنے ایسے ہی آتے رہے، تو فتنے ہر دور میں اٹھتے رہیں گے. بظاہر یوں لگے گا کہ یہ غالب آ گئے، لیکن حق ہی رہے گا، یہ مٹتے رہیں گے، غصہ ہو جائیں گے. سمجھے؟ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. پھر آگے پھر نتیجے کے طور پر بتا دے، للذین استجابوا لربہم الحسنى، حسنہ بھلائی. استجاب یستجیب پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے کہ قبول کرنا، ماننا، سننا، ان معنوں میں آتا ہے. استجاب مستجاب کہتے ہیں نا، مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جو کہاں مانتے ہیں اپنے رب کا، الحسنى بھلائی ہے. بھلائی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کا کہاں مان کے چلتے ہیں.
محاورتی ترجمہ یہی ہوگا کہ بھلائی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کا کہا مان کر چلتے ہیں. والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جو کہا نہیں مانتے، لہو اس کی، اس رب کی، اس اللہ کی. تو ان لہم ما فی الارض، ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ان لہم، کہ ان کی حالت کچھ ایسی ہوگی کہ ما فی الارض، لہم ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ اس روئے زمین پر ہے وہ ان کا اگر ہے. لہم لام تملیک کے لیے، ان کی ملکیت میں زمین میں جو کچھ ہے وہ اگر آ جائے جمیعاً، سب کے سب، بلکہ اسے بھی آگے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو جان بچانے کے لیے یہ دے دیں گے. اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ حقیقت سے اندھے بنے ہوئے ہیں، حقیقت کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور حق اور باطل کو سمجھنے سے قاصر ہیں، سوچ بھی نہیں رکھتے اس کے بارے میں. تو ان کا انجام کار یہ ہوگا کہ اگر جس دنیا کے لیے یہ ایسا کر رہے تھے یہ ساری دنیا ان کو دے دی جائے، اور اتنی جتنی اور بھی دے دی جائے ان کو، تو یہ سب کچھ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. لفتدوا به، فدیہ دینا، بدلے میں دینا، جان چھڑائی کے لیے دینا. لفتدوا به، افتدا افتدی، تو یہ بدلے میں دے دیتے اس سے، جان بچانے کے لیے دے دیتے اسے. لیکن ہوگا کیا؟ اولئک لہم سوء الحساب، سوء برا، ان کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأوا کا لفظ پہلے بھی آیا ہے ٹھکانے کے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مہاد فرش کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ٹھکانہ، ان کے رہنے کی. کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. سمجھ میں آ گیا جی؟